إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حضرات، ہم خوش نصیب بھی ہیں اور بد نصیب بھی، خوش قسمت بھی اور بد قسمت بھی۔ خوش نصیب اس لحاظ سے، خوش قسمت اس لحاظ سے اور خوش بخت اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چاند بھی دیا اور ستارے بھی دیے، آفتاب بھی دیا اور کرنیں بھی دیں۔ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کیے اور آپ کے پیارے صحابہ بھی عطا کیے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور بد نصیب اس لحاظ سے ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، آپ کا زمانہ اور آپ کا عہد ہمیں حاصل نہ ہوا، لیکن ہمارے انداز اور ہماری کرتوتیں اور ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اگر ایسے ہی رہا تو شاید قیامت کے دن بھی ہمیں دیدار حاصل نہ ہو سکے، چونکہ روز قیامت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے شروط اور ضابطے ہیں۔ جو آپ کا ہوگا، آپ کا اطاعت گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اسی کے مقدر میں یہ سعادت ہوگی اور خوش بختی ہوگی۔ دکھ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے پیار کرتے رہے، ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنا دشمن سمجھتے رہے انہیں ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رب کا حکم ماننے کا ہمیں کہتے رہے، آج ہم اسی حکم کو رد کر کے شیطان کے پیروکار اور شیطان کے پجاری اور شیطان کے تابعدار آج کے انسان بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا،
اتنی بڑی سعادت ہمارے مقدر میں آئی اور اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور درجہ دیا کہ ہمیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، امام المتقین اور شافع محشر کا کلمہ پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، جن کے بارے میں رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم آپ کو خیر کثیر دیتے ہیں اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، آپ کے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، ہم نے آپ کو عزت و منزلت کے عالی شان مقام پر فائز کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بھی زبان سے الفاظ نکالیں گے اللہ اسے وحی بنا دیتا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قسمیں کھا کھا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بڑا عظیم بنایا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے نبی، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ہم اسے ایمان والا نہیں مانتے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگو، اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو تمہیں میرے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی، اتباع کرنا ہوگی۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو میرے رسول علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ کہیں اللہ یا ایھا المدثر کہہ کے بلائیں، اور کہیں اللہ یا ایھا المزمل کہہ کے بلائیں، اور کہیں اللہ آپ کی زندگی کی قسم کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عالی شان مقام دیا، اللہ معراج کرواتے ہیں، اللہ آپ کو رؤوف الرحیم کہتے ہیں، اللہ آپ کی زلفوں کا اور آپ کی نگاہوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ جو بار بار نگاہوں کو پر اٹھا رہے ہیں،
अनकरीब हम आपको वही किबला दे देंगे जो आपकी पसंद है। निगाहों का तज़किरा रब ने किया, आपके दिल का तज़किरा रब ने कुरान मजीद में किया, आपके हाथों का तज़किरा रब ने कुरान पाक में किया। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना आलीशान रुतबा दिया, इतना आलीशान मुकाम दिया। हमने क्या कदर की, हमने क्या इज्जत की? अपने किरदार की रोशनी में देखें, अपने अंदाज की रोशनी में देखें, अपने आमाल की रोशनी में देखें, अपने मुआमलात की रोशनी में देखें, अपने इबादतों की रोशनी में देखें। हमने हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या परवाह की? अल्लाह ताला ने हमारे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी प्यारी सीरत अता फरमाई, इतनी प्यारी सूरत अता फरमाई कि हसन कहते हैं अहसन मिनका लम तरकत तुवैनी अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। मेरी आंख ने आपसे हसीन देखा नहीं है और किसी मां ने आपसे हसीन जना नहीं है। आपको बगैर किसी ऐब के पैदा किया गया है। लगता ऐसे है जैसे आपने चाहा वैसे अल्लाह ने आपको बना दिया। और सीरत में भी आप आला हैं, किरदार में भी आप आला हैं, दावत में भी आला, तबलीग में भी आला। और सीरत की किताबें खोलो और अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखो। हक बयान करते हुए तौहीद की यारी के लिए, अपने अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए कितनी मारे खाई है, कितने दुख उठाए हैं, कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितने सितम ढाए गए। शेब अभी तालम में बंद हैं, ताइफ की वादियों में पत्थर खाते हैं। सीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफर पत्थर मारते हैं, चोटें लगती हैं, गले में रस्सा डाला जाता है। सारी तकलीफें बर्दाश्त की, गारे सोर के अंदर 3 रातें रहे। किस लिए? ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करते रहे? एक अल्लाह के नाम के लिए, एक अल्लाह की तौहीद के लिए। और दावत पेश की, किरदार पेश किया और साथ अल्लाह के हुक्म से इबादत भी आपकी अल्लाह के सारी सारी रात रब को याद करते रहते, अल्लाह की इबादत करते रहते, अल्लाह के तज़किरे करते रहते, रो रो के अपने रब को मनाते रहते और अपनी इस उम्मत की आसानी के लिए अपने अल्लाह से दुआएं करते रहते। तबलीग भी आला, एहसास भी आला, अंदाज भी आला, जिहाद भी आला। मक्का छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, मदीना तैयबा में चले गए, मगर लोगों के सामने अमली तौर पर इस्लाम पेश किया कि लोगों, इस्लाम इस चीज का नाम है, अमल करके दिखाना है। फाके काटते रहे, कच्चे मकान के अंदर रहे, कच्ची छत थी और कच्चा सहन था, सर सजदे में डालते तो पेशानी बाज दफा कीचड़ से भर जाती, मगर अपने रब के लिए सब कुछ कबूल कर लिया और दिन रात रब के दीन की तबलीग करते रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कभी मुताला तो करो। चांद से ज्यादा आपको प्यार होगा, आफताब से ज्यादा आपको मोहब्बत होगी, बहारों से ज्यादा आपको लुत्फ मिलेगा, खुशबू सबसे बेहतर आपको मिलेगी। किस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किरदार पेश करते रहे। ऐसा भी होता था कि 2-2 महीने आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। माशा बियाल मुहम्मदिन मिन खुब्ज़ शईरी यौमैनी मुतताबिईन। 2 दिन पेट भर के बाज़ दफा जौ की रोटी नहीं मिलती है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब काब ने पूछा था अल्लाह के नबी आपका क्या हाल हो गया है, रंग उड़ा हुआ है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा दखल फी जोफी हाज़ा मुन्ज़ु सलासति अय्याम। काब 3 दिन से मैंने कोई दाना नहीं खाया है। कपड़े फटे होते, जूता टूटा होता, मगर फिर भी अपने अल्लाह को याद कर रहे होते, अपने अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते। 11 आपके घर थे,
11 घरों में बाज़फ़ा दूध का एक प्याला भी नहीं मिलता था और खाने के लिए लुकमे तक नहीं मिलते थे। अल्लाह के नबी अस्सलाम ने ये जिंदगी बसर की। और जब खंदक के मैदान में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन अपनी भूख दिखा रहे थे, अल्लाह के नबी भूख को मिटाने के लिए हमने पेट पे पत्थर बांधा है, तो अल्लाह के रसूल और इस्लाम ने पत्थर जो सहाबा का देखा पेट में बांधा हुआ तो अपने पेट से कपड़ा हटा के दिखाया कि देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए मेरा रसूल सबसे बेहतरीन नमूना है। मगर आज आओ अपनी जिंदगियों का जायजा ले, उठने बैठने को देखें, सोचने की अंदाज को देखें, अपनी तालीम को देखें, अपने किरदार को देखें। क्या हमने सुन्नत को अपनाया? मुसव्विर खींच वो नक्शा, इसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। मुसलमान की निशानी तो ये थी, मुसलमान की पहचान तो ये थी, मुसलमान की शनाख्त तो ये थी कि वो कदम कदम पे सुन्नत को तरजीह देता, सीने से लगाता, तौहीद की यारी करता, दीन हक का काम करता, अपने घर में इस्लाम नाफिज करता और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के फरेरे लहराता। मगर आज नाम के मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, ना किरदार, ना अखलाक, ना मुआमलात, ना अकायद, ना इबादत, वो मदीने वाले, वो मक्के वाले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना कहाँ है? और सहाबा जो कि वाकईतन सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। असल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकस देखना हो तो सहाबा की सीरत का मुताला किया करो, सहाबा कराम के हालात पढ़ा करो। किस मट्टी के बने हुए लोग थे, किस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे, किस तरह जाने निशावर करने के लिए तैयार रहते थे, किस तरह कुर्बानियां पेश करने वाले थे। उनके तो दिल बड़े पाक थे, ज़बानें तो पाक थी और दिल का पाक रखना बड़ा मुश्किल होता है। सहाबा कराम के दिलों की कैफियत क्या थी, उनके दिल क्या चाहते थे, जरा देखो। अल्लाह के नबी अस्सलाम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अभी इतना ऐलान किया तो जल्दी से उकाशा उठे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे अल्लाह उनमें शामिल कर दे। आपने फरमाया तू उनमें से है। दूसरा सहाबी उठा, मेरे लिए भी दुआ कर दो। कहा वक्त गुजर गया है, सब का उकाशा, उकाशा सबकत ले गया है। सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी अस्सलाम सवाल कर रहे हैं कौन है जिसने आज सदका किया हो? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने किया है। कहा कौन है जिसने बीमार की तीमारदारी की हो? कहा मैंने अल्लाह के नबी की है। कहा जनाजा मुसलमान का किसने पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा है। कहा रोजा नफली किसने रखा? कहा मैंने रखा है। फरमाया अबू बकर मुझे उम्मीद है जन्नत के 8 दरवाजों से तुम्हें आने के लिए आवाजें मिलेंगी। दिल कैसे पाक थे कि रोता हुआ सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है, अल्लाह के रसूल दुनिया में जब दिल दुखता है, दिल उदास होता है तो आपकी शक्ल देख लेता हूं, घर से भाग के आपके पास आ जाता हूं, अल्लाह के नबी दिल को सुकून हो जाता है। मुझे उम्मीद है फौत आपने भी होना है, फौत मैंने भी होना है, आपने भी जन्नत में जाना है, मुझे उम्मीद है जन्नत में मैं भी हूंगा, मगर आपका तो दर्जा बड़ा ऊंचा होगा, आपका तो मुकाम बड़ा ऊंचा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जब आपकी याद आएगी तो फिर क्या करूंगा, फिर कैसे आपका दीदार करूंगा, फिर कैसे आपका नजारा करूंगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया अलमरउ मा मन हब्ब, और मुझसे मोहब्बत के दावे करने वाले जो जिससे मोहब्बत करता होगा जन्नत में उसके साथ होगा। वो सहाबा थे जो आलीशान मुकाम हासिल कर गए। जरा उनकी दास्तानें पढ़ो, किस तरह के बेहतरीन किरदार पेश कर गए। मक्का से मदीना सहाबा जा रहे हैं,
ہجرت کا مقام آنے والا ہے. ابھی مدینہ والے آ کے اللہ کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ادھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا, اور مدینے والوں سوچ سمجھ کے آج اپنے نبی کو اپنے پاس بلانا, پورے عرب سے تمہیں دشمنی مول لینا پڑے گی. تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا, اللہ کے نبی ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے وار دیں گے, قربان کر دیں گے, جانیں پیش کر دیں گے, اپنے بچے کٹوا دیں گے, اپنا سب کچھ نشاور کر دیں گے. اللہ کے نبی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام وعدے لے رہے ہیں تو صحابہ وعدے کرتے جا رہے ہیں, شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, مرتد نہیں ہوں گے, چوری نہیں کریں گے, ڈاکے نہیں ماریں گے, حرام کام نہیں کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, وعدے کرتے جا رہے ہیں. پھر ایک صحابی بولا, اللہ کے نبی اتنے سارے وعدے آپ نے لیے, کیا ایک وعدہ ہم بھی لے لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی وعدہ لے لو. تو اس نے جلدی سے اٹھ کے کہا, اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے کہ مکہ فتح بھی ہوگا, آپ دوبارہ مکہ میں آئیں گے, عزت و عظمت دوبارہ ملے گی. جب مکہ فتح ہوگا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ کیا آپ مدینے کو چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور میرے صحابہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, میری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی. اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. ایک دوسرا مقام آتا ہے, حنین کا میدان سجتا ہے, بڑا مال غنیمت ملتا ہے. آپ نے مکے والوں کو, نیا کلمہ پڑھنے والوں کو مال دیا, دولت دی, جو کچھ ملا مال غنیمت میں سے بڑا کچھ دیا, اور مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا. تو دل میں بات آ گئی, شیطان کا دو لگ جاتا ہے کہ آج ہمیں بھول ہی گئے, مکہ والے آئے تو آپ نے سارا مال ان کو دے دیا, ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا. صحابہ کرام شکایت لے کے سعد اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول اسلام لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا ممبر منگواؤ. ممبر آیا تو آپ نے خطبہ دیا, کہا میرے صحابہ لوگ دیکھ رہے ہو نا, تم درہم لے کے جا رہے, دینار لے کے جا رہے. پھر آپ نے یاد دلایا, میرے صحابہ تم آپس میں لڑتے تھے, میں آیا تو تمہاری صلح ہوئی, تم ذلیل تھے, میں آیا تو تم کو عزت ملی. میرے صحابہ رب نے میری وجہ سے تمہیں اتنا مقام دیا, شان دی, مرتبہ دیا. آپ بیان کرتے جاتے ہیں اور صحابہ روتے جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے. آپ نے کہا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کو بھی مکے والوں نے نہیں رکھا تھا, ہم نے آپ کو جگہ دی, آپ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے, ہم نے بیٹے پیش کیے, ہم نے جانیں نشاور کی. کہا اللہ کے نبی ہم نہیں کہیں گے. پھر آپ نے کہا میرے صحابہ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ اپنے ساتھ درہم و دینار اور بکریاں لے کے جائیں گے, اور تم رحمت للعالمین کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ اسی لیے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا, اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ فلن یعبد اللہ وحدہ. اللہ اگر آج یہ سارے ختم ہو گئے تو تیری توحید کا نام لینے والا پھر کون ہوگا؟ یہ صحابہ کرام سے آپ کی محبت تھی, آپ کا پیار تھا, اور صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی اسلام پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے. یاد کرو حدیبیہ کے میدان میں عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا منظر دیکھا تھا. اس نے مکے والوں سے کہا تم نہیں مقابلہ کر سکتے, تم نہیں سامنے آ سکتے اس کے. میں نے دیکھا ہے کیسر و کسرا کے درباری اپنے بادشاہوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد علیہ السلام کے صحابہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو پانی کے قطرے نیچے آنے لگتے ہیں وہ اس کو بھی سمیٹ کر اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا کچھ اپنے رب کے رسول علیہ السلام کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ہم نے آج کس کو نمونہ بنایا ہے؟ ہم نے کن کے کردار کو آج اپنایا ہوا ہے؟ ذرا مثالیں تو دیکھو.
ذرا کردار تو دیکھو، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کچھ نشاور کر دیا. واللہ وہ بے مثال صحابہ تھے. مکہ المکرمہ کی کہانی ذرا غور سے پڑھو. ایک کافر آیا، کہتا ہے او خباب، میں نے تیرا قرضہ دینا ہے، اس وقت تک قرضہ واپس نہیں کروں گا جب تک تم اپنے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے. تو خباب رضی اللہ آگے سے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتے ہیں لا واللہ لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، رب کی قسم تم مر کر بھی زندہ ہو جائے میں اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کا کبھی انکار نہیں کروں گا. ادھر مصعب بن عمیر ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن سن لیا ہے، دل بدل گیا ہے، نگاہیں بدل گئی ہیں، ماں باپ دھمکیاں لگاتے ہیں مصعب اسلام چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا، نہ زمین نہ پلاٹ نہ مکان نہ مرلے نہ جگیر نہ پیسہ نہ دولت، کچھ تمہارے پاس نہیں رہے گا. کہا ماں سب کچھ چھین لے مگر میں آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. تاکہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے گئے، ایک چادر آدھی نیچے پہن کے آدھی اوپر پہن کے اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا میرے مصعب نے دیکھو رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ذرا مصعب بن عمیر کی کہانی تو پڑھو، کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان نشاور کر دی، اپنے رب کے حوالے کر دی، خون کے قطرے رب کی راہ میں پیش کر دیے. ذرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کہانی تو پڑھو. واللہ سونے کے پانی سے لکھنے والی کہانیاں. سعد مسلمان ہو گئے، ماں سے بڑا پیار کرتے تھے. ماں سعد کو سمجھاتی ہے بیٹا اسلام چھوڑ دو، یہ اچھا دین نہیں ہے. سعد کہتے ہیں ماں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے دل میں آ گیا ہے میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بے وفائی نہیں کروں گا. ماں نے دھمکی لگائی، بلکہ دھوپ میں ماں بیٹھ گئی، کھانا نہیں کھاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی، میں مر جاؤں گی. سعد ماں کی قدر کر، ماں کی عزت کر. تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی مرتی ماں دیکھی تو دل آ گیا کہ چھوڑ دوں اسلام کو، چھوڑ دوں مدینے والے کو، یعنی چھوڑ دوں قائد المرسلین کو. نہیں، سعد کہتے ہیں ماں واللہ اے میری ماں ایک تیرے پاس جان ہے، اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے جان نکلتی رہتی، تو زندہ ہوتی مرتی رہتی. ما ترکت دینی ھذا، میں اپنے نبی علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. کہاں ہے وہ آج اسلام ہمارے پاس؟ وہ قربانی دینے والے صحابہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پہ مر مٹنے والے صحابہ، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ، آج کہاں ہے وہ اسلام؟ آج کہاں ہے وہ ایمان؟ یاد کرو کتنا اسلام سے وہ محبت کرتے تھے، کتنا وہ اسلام سے پیار کرتے تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ مارے کھائی تو کھٹائے، وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا. کس کو کہانی یاد نہیں تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے بلال کی؟ آج باتیں کرنی آسان ہے، دعوے کرنے آسان ہے، مگر گرم پتھروں پہ لیٹنا مشکل ہے، منہ میں گرم کولے رکھنے مشکل ہے. مگر بلال منہ میں گرم کولے رکھ کے بھی گرم پتھروں پہ لیٹ کر بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور خباب کیا تکلیفیں مل رہی ہیں کہ مالکل لوہے کی گرم سلاخیں کر کے دماغ پہ لگاتی ہے. اور خباب کہا کرتے تھے اللہ کے رسول میری مالکن مجھے گرم کولوں پہ لٹا دیتی تھی اور میری کمر کی چربی پگھلتی تھی تو کولے بجھا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے کہا تھا خباب اپنی مکے والی ذرا کہانی تو سنا، دل میں دنیا بڑی آ گئی ہے. تو خباب اٹھے اور اپنی کمر سے چادر کو ہٹا کے دکھایا.
کہا میری چمر دیکھ لو، میری کمر دیکھ لو، یہی میری مکے کی کہانی ہے، گوشت نظر ہی نہیں آتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کس لیے یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ سمیہ تو ٹکڑے کیوں ہو گئی تھی؟ آل یاسر نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی تھی؟ وطن سے بے وطن کیوں ہوئے تھے؟ اپنا مال نشاور کیوں کیا تھا؟ سارا مال لٹا کے جب مدینے کی طرف صہیب جانے لگے تو مسجد قباء میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو کہا ربیح البیع یا ابا یحییٰ، صہیب تو نے کتنا بہتر سودا کیا ہے، تو آیا میرے پاس بعد میں ہے، رب نے تیری شان میں قرآن پہلے نازل کر دیا ہے، اور وہ بھی آیا تھا، آپ نے نماز پڑھی تو پیچھے کھڑا ہے، کہا کیسے آئے ہو؟ تو آنکھوں سے آنسوں کی بہار آ گئی، رو رہے ہیں، اور کہا او کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہا ایمان بچا کے آئے ہو؟ کہا ایمان ہی تو بچا کے آیا ہو۔ کہا پھر غم نہ کرو، تم کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، سب کچھ بچا کے آئے ہو۔ کیسے تھے صحابہ اور محبت کی عظیم و شان داستان؟ کیا کبھی آپ نے خبیب رضی اللہ عنہ کی کہانی پڑھی؟ کس طرح ان کو مار کے مکے والے لے جا رہے تھے، قیدی بن گئے، خبیب قیدی بن گئے، مکے والوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا، امتحان محبت کے شروع ہو گئے، توحید کے امتحان شروع ہو گئے، قیدی بنا کے لے جا رہے سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی لیے تو اپنی گورنری کے دور میں ان کی شکایت لگی کہ یہ سعید بن عامر مجلس میں بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہا سعید کیوں بے ہوش ہو جاتے ہو؟ کہا جب خبیب کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے مکے والے لے کے جا رہے تھے، اس مجمع عام میں میں بھی موجود تھا، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اے امیر المومنین، آپ نے مردہ یا شہیدوں کے مسلح ہوتے دیکھے ہوں گے، میں نے زندہ خبیب کا مسلح دیکھا۔ خبیب کو لے کے جا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں چھری تھی، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ہمیں تو وہ تکلیفیں ملی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ پریشانیاں آئی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ دکھ آئی نہیں ہے، ہمیں تو ان مصائب کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا۔ دیکھو ہم میں سے کتنے نمازی ہیں، دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جن کے چہروں پہ مسنون داڑیاں ہوں گی، کتنے ہیں جو حرام سے بچنے والے، کتنے ہیں جو حرمت رسول پہ کٹنے والے، کتنے ہیں جو اپنی گردنیں رب کی راہ میں کٹوانے والے، کتنی بہنیں پردہ دار ہیں، کتنے چگلی غیبت سے بچنے والے، کتنے ہیں جو قرآن کی تعلیم لینے والے، کتنے ہیں جو آخرت کا شوق رکھنے والے۔ آج درس ہوتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، دل بدلتا نہیں ہے، آنکھ روتی نہیں ہے، دل تڑپتا نہیں ہے۔ خبیب کو لے کے جا رہے تھے، اسلام کا قیدی، مدینے والوں کا چاہنے والا، لے کے جا رہے مکے والے، کسی کے ہاتھ میں چھری کاٹا، اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چھری سے کاٹ رہا، کوئی خنجر چبو رہا، خون خبیب سے نکل رہا ہے، کمر سے، چھاتی سے، بازوؤں سے، سر سے خون نکل رہا ہے۔ سولی کے پاس پہنچے تو مکے والوں نے دل تڑپانے کے لیے کہا اور کوئی تمہاری آخری خواہش؟ تو کیا کہا تھا خبیب نے؟ کہا آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، خون نکل رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، رب کو یاد کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، بلکہ رب سے ملاقات کے متمنی تھے۔ نماز پڑھی اور کہا او مکے والو، دل تو چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، دل تو چاہتا تھا کہ میں سجدے لمبے کرتا، یہ آخری باتیں تھی، آخری نماز تھی، واللہ میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھی ہے تم کہیں یہ نہ کہو کہ اسلام کا وفادار سپاہی اور محمد علیہ السلام کا جانثار سپاہی موت سے ڈر کے اپنی نماز ہی لمبی کر گیا ہے۔ یہی منظر آج شام کے اندر ہے،
شام نام تم نے سنا ہوگا، ایک ویڈیو آئی ہے، 2 قیدی ہیں کھڑے، رافضی آتے ہیں، نصیری آتے ہیں، ان کو جکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور خنجر لے کے ان کی کمر پہ نشان لگانے شروع کرتے ہیں، اور پھر مار مار کے خنجر کبھی چھاتی میں، کبھی گردن میں، کبھی بازوؤں پہ، کبھی کمر پہ، خون ان کا نکل رہا ہے، اور قربان جاؤ انہوں نے آگے سے سی تک نہیں کیا ہے، وہ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ آج بھی صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر رہے ہیں ایمان والے، مگر صحابہ کے مقام کو تو نہیں نہ پہنچ سکتے، وہ درجے تو حاصل نہیں نہ کر سکتے، وہ مقام تو نہیں نہ مل سکتا۔ ایک مجاہد کہتا ہے ہمارے دل میں بات آئی کہ تکلیفیں تو آج بھی بڑی ہیں، دکھ تو آج بھی بڑے ہیں، پریشانیاں تو آج بھی بڑی ہیں، قیدیں تو آج بھی بڑی ہیں، پتہ نہیں ہماری تکلیفیں آج صحابہ سے زیادہ ہیں، ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں شاید۔ اللہ تعالیٰ نے منظر دکھا دیے، وہ مجاہد کہتا ہے مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی جس طرح گاڑی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اچانک ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، ہم دوڑے تاکہ ٹائروں کے پیچھے اینٹیں رکھیں، پتھر رکھیں، گاڑی الٹ نہ جائے، مگر ہم حیران ہو گئے جب گاڑی کے پاس پہنچے، خواب سنا رہا ہے مجاہد، ہم گاڑی کے پاس پہنچے، ہم حیران رہ گئے کہ صحابہ نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے۔ صاف رب نے منظر دکھا دیے کہ تم پتھر رکھنے والے ہو، وہ سر رکھنے والے ہیں۔ خبیب سولی پہ چڑھایا جانے لگا تو کسی دل جلے نے کہہ دیا خبیب اتحبو ان محمدن مکانک، کہ تمہیں پسند ہے کہ سولی پہ تیرا نبی ہوتا؟ تو خبیب نے کیا کہا تھا؟ لا واللہ ما احبو یفدیانی بشوکا، تم کہتے ہو سولی پہ میرا رسول ہوتا، رب کی قسم میں تو اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ لست ابالی حین اقتل مسلما الا یجب من کان للہ مسرعی، میرے نبی کی محبت میں، رب کی توحید میں مجھے جیسے مرضی مارنا ہے مارو، مجھے پرواہ تک نہیں ہوگی۔ یہ تھے صحابہ، اللہ کے نبی اگر تذکرہ کریں تو وہ روئے صحابہ۔ آپ نے کہا بھائی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، بھائی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن اترا آپ پر ہے، اب مجھے پڑھ کے سنائیں گے؟ کہا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور بھائی میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ سب کچھ بھول کر کہتے ہیں اللہ کے رسول رب نے میرا نام لیا ہے، سبحانی ربی، کہ میرے رب نے میرا نام لیا؟ کہا او بھائی رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ تو بھائی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رونا شروع ہو گئے، کہا اللہ تو نے میرا نام لیا ہے، ساری زندگی کی سب سے بہتر دولت۔ وہ صحابہ راتوں کو رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ کیسے تھے صحابہ؟ گناہوں سے بچنے والے، ایمان لانے والے، ہجرتیں کرنے والے اور اطاعت کی عالیشان مثالیں پیش کرنے والے۔ کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم فرما برداری کر رہے ہیں؟ اور اطاعت دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، کہا کیسی پیاری اطاعت کی، حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، حجر اسود اگر میں نے اپنے نبی کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب سفیر بن کے مکے والوں کے پاس گئے تھے، افواہ پھیل گئی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، افواہ پھیل گئی، اللہ اکبر۔ پھر بعد میں پتا چلا شہید نہیں ہوئے، عثمان واپس آگئے تو کہا عثمان اتنے دن تم وہاں رہے ہوگے، تم نے بیت اللہ کا طواف تو کیا ہوگا، حجر اسود کو تو چوما ہوگا۔ تو عثمان ابن عفان آگے سے کہتے ہیں
واللہ لو مکست بها سنۃ کاملہ ما طفت بها حتی یطوف بها الرسول، رب کی قسم میں چند دن وہاں رہا، اگر میں پورا سال بھی وہاں رہتا، جب تک آمینہ کا لال طواف نہ کرتا میں کبھی طواف نہ کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سونے کی انگوٹھی صحابی نے پہنی ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی نے اس کو اتار دیا، میری امت کے مردوں پہ سونا پہنا حرام ہے، آپ چلے گئے، لوگوں نے کہا او انگوٹھی کو اٹھا لو، خود نہ پہنا، بازار میں بیچ آنا، عورتوں کو دے دینا۔ اس نے کہا لا واللہ لا اخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی قسم جس انگوٹھی کو آمینہ کے لال نے نیچے پھینکا ہے میں اٹھا بھی نہیں سکتا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مٹکے توڑ دیے، گدے کا گوشت حرام ہوا تو پکی ہوئی دیگیں پھینک دی۔ کیسے تھے صحابہ؟ قربانیاں دینے والے، اللہ سے ڈرنے والے، جہنم کی آگ خوف کھانے والے۔ آپ کہے کہ میں نے جہنم دیکھی ہے، مجلس لگی ہوئی اور آپ نے کہا میرے صحابہ میں دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جہنم کو دیکھ لیتے تو روتے ہی رہتے اور نہ مسکراتے، تھوڑا مسکراتے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی کہ مدینے پہ حملہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا حملہ کوئی نہیں ہوا، دوزخ کا ذکر ہوا ہے۔ وہ ریشے کا سن کے، جہنم کا سن کے، آگ کا سن کے، وہ پلسرات کا سن کے عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہے اور قرآن پڑھ کے رو رہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہے، میں سوچتا ہوں گزر سکوں گا کہ نہیں۔ اتنا کہا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے کہ جہنم سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ میرے بھائیو، یہ تھے صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جن کے بارے میں رب نے کہا لقد رضی اللہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن کے بارے میں رب نے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، جن کے بارے میں رب نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ یہ تھے صحابہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا من احبہم فقد احبنی، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے مجھ سے محبت کی انہوں نے اللہ سے محبت کی۔ واللہ کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں، صحابہ ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارا فخر ہے صحابہ، ہماری پہچان ہے صحابہ، شمع ہے میرے رسول تو پروانے ہیں صحابہ، آفتاب ہے میرے رسول تو کرنیں ہیں صحابہ۔ سچ کہا کسی چاہنے والے نے، صحابہ سے پیار کرنے والے نے، جانے نشاور کرنے والے صحابہ، ہماری پہچان ہے صحابہ، شناخت ہے صحابہ، سرمایہ ہے صحابہ، فخر ہے صحابہ، متاع ہے صحابہ، سرمایہ ہے صحابہ۔ دنیا اگر زمین ہے تو آسمان ہے صحابہ، دنیا اگر پستی میں تو بلند ہے صحابہ، دنیا اگر عظیم ہے تو اعظم ہے صحابہ، دنیا جھوٹ بولے تو صدیق ہے صحابہ، دنیا بے انصافی کرے تو فاروق ہے صحابہ، دنیا بے شرمی کا مظاہرہ کرے تو شرم و حیا کے پیکر ہے صحابہ، دنیا بزدل بن جائے تو علی حیدر قرار ہے صحابہ۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے، صحابہ کی محبت میں، صحابہ کے پیار میں سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ، سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ، درخت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ، پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ، موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ، کرنیں ہے دنیا تو سورج ہے صحابہ، واللہ چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس دنیا کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ میرے احباب، صحابہ کا تذکرہ ہو تو راتیں بیت جائیں، دن گزر جائیں، وہ تذکرے کبھی ختم نہ ہو، ان کی داستانیں، ان کی محبت، ان کا پیار
میں گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب رب نے ہم پر اتنے انعام کیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا تحفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری سیرت ہمارے سامنے پیش کی، اور صحابہ کرام امہات المومنین امی خدیجہ نے کتنی قربانیاں پیش کی، امی عائشہ نے کتنی قربانیاں پیش کی، ام سلیم نے، ام عمارہ نے آپ کا کتنا دفاع کیا تھا۔ تو میرے احباب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آؤ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے ایمان کس طرح کے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہم دن کے اجالوں میں کیا کرتے ہیں، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی آخرت کا سبق۔ وہ آخرت کے مسافر تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ امتحانوں میں پورے اترے، وہ جنت کے مستحق بن گئے، وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا گئے۔ آگ کا نام آتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، کہ جہنم کی آگ ہمارا ایندھن نہ بن جائے، ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ میری بہنوں آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، آؤ رب کے ڈر سے آنسو بہائے، اور تہجد کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، بینڈ باجے شادی بیاہ پہ رسم و رواج جہیز کے بت سارے چھوڑے، سود جوا نشہ شیطان کے سارے اعمال ترک کر کے رحمان کی باتیں ماننے، رب کے رسول کی باتیں ماننے، پکا سچا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، اور دوزخ کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے۔ عثمان ابن عفان کتنا قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے، کتنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے، اگر قبر سے بچ گئے تو بعد میں بچ جائیں گے۔ صحابہ اللہ کے نبی کا فرمان سن کے روتے، ان للقبر زغطا، قبر دباتی ہے، لو نجا خد من زغطت قبر، اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میرا ساتھ بچتا۔ ہم گناہ لے کے آگے، گناہوں کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے، صبح بھی گناہ شام بھی گناہ، کتنے ہمارے گناہ ہیں۔ اور صحابہ پاک باز نیکیاں کر کے بھی رونے والے، لرزنے والے، نیکیاں کر کے بھی رب کے ترلے کرنے والے، جہاد کر کے، تبلیغ کر کے، دعوت کا کام کر کے، تہجد پڑھ کے، اللہ کے نبی اسلام کا دیدار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے رب کو راضی کرنے والے، اور جنتوں کے سرٹیفکیٹ لے کے بھی روئے۔ عمر بن خطاب جنت میں محل بنا ہوا، اور پھر بھی سورہ طور پڑھ کے روئے، ان عذاب ربک لواقع، رب کا عذاب آئے گا، عمر تمہیں کون بچائے گا؟ یہ میرا عمر ہے، آنکھوں سے پرنالے جاری ہو گئے، مہینہ بخار چڑھا رہا جہنم کو یاد کرتے ہوئے، اور ہم میرے بھائیوں یہ درس دعوت ہے، درس ایک پیغام ہے، یہ درس ایک دل کو احساس دلانے کا مقصد ہے۔ یہ پیغام فلاح صرف ایک مقصد ہے، ہم سارے بدل جائیں، پکے سچے مسلمان بن جائیں، اسلامی دعوت کے انداز اختیار کر لیں، اور خود عمل بھی کریں، آگے دعوت بھی پیش کرے، تاکہ کوئی بات کسی پہ اثر کر جائے، کسی کا دل چمک اٹھے، کسی کے دل میں درد آ جائے، کوئی آنکھ رب کے ڈر سے رو پڑے تو ہماری نجات کا باعث بن جائے گا۔ میرے بھائیوں کل کا ہمارا موضوع لوگ کیا کہیں گے، اکثر ہمارے یہ بہانہ بنتا ہے، کوئی بھی کام نیکی کا آپ کہو تو آگے سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ عذر ہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو کل اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم دیکھیں کیا ہمارا یہ عذر اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں۔ تو سارے ساتھی بھائیوں کو دعوت دیں، پیغام دیں، اور ان کو لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب ساتھیوں کو یہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محنتیں، یہ کوششیں بھائیوں، 4 دن کا یہ وقت ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی، پتہ نہیں کس نے فوت ہو جانا ہے، کس نے رخصت ہو جانا ہے، آئندہ پتہ نہیں
کب ملاقات ہو، کیسے ملاقات ہو، اس پیغام فلاح سے فائدہ حاصل کر لیں، اپنے دل کی دنیا بدل دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ہسپتال کے اندر داخل ہیں، ہمارے یاسر بھائی بیمار ہیں۔